بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تحریک احمدیہ لاہور یہ نشریات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جماعت احمدیہ، یہ تحریک احمدیہ جو ہے، اس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب، اور آپ کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آن حضرت کے بعد ایک اور نبی جو ہے اتارتے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ آن حضرت خاتم النبیین تھے، اور آن حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور وہ مجدد جس کے لیے آن حضرت سلم نے مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کی. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی یہ بھی تعلیم تھی کہ گو دوسرے کلمہ گو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن آن حضرت جو ہیں ان کا فرمان تھا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر جو ہے وہ الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑے گا. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ گو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں کچھ وحی نبوت جو ہے وہ شامل نہیں، لیکن حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میں نازل کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا. تو پھر کوئی چیز قرآن سے باہر، کوئی وحی نبوت قرآن سے باہر کیسے رہ سکتی ہے؟ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، لیکن حضرت جو ہیں انہوں نے ہمیں جہاد کا صحیح مفہوم بتایا. جب حضور سلم ایک لڑائی سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. یہ بھی حضرت نے فرمایا. یہ کوئی سنی سنائی بات یا اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا. حضرت سلم نے فرمایا کہ جہاد اکبر کا مطلب ہے اپنے نفس سے جہاد. تو آئیے آج کے جو ہے نشریات ان کی طرف ہم چلتے ہیں. تو ہم آج جو ہے جاری رکھیں گے یہ جو ہے البقرہ کی آیت نمبر 98 جو ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. تو آج اس سلسلے کی یہ 8ویں براڈ کاسٹ ہے. اعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہے تو اللہ ایسے کافروں کا جو ہے دشمن ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے لفظ للکافرین، جو آخری لفظ ہے اس آیت کا۔ تو انشاءاللہ پیر کے روز ہم جو ہے پھر اگلی آیت کی طرف چلیں گے۔ تو یہ للکافرین جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک جو ہے شروع والا لام اور دوسرا جو ہے کافرین۔ تو کافرین جو ہے یہ اس کا روٹ جو ہے، یہ میں نے اپنے نوٹس میں غلط لکھا تھا، اس کی بھی اصلاح کر لوں کہ جو کچھ حروف تھے وہ الٹے لکھے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ ہے کاف فا را۔ تو یہ قرآن شریف میں اس سے ان تین حروف سے 14 حرف جو ہیں بنے ہوئے قرآن کریم میں موجود ہیں، اور یہ آئے ہیں قرآن کریم میں 525 دفعہ۔ تو 299 دفعہ یہ آیا ہے کفارہ کے طور پر، اور 129 دفعہ یہ آیا ہے کافرون، 37 دفعہ کفر اور 27 دفعہ کافر، 12 دفعہ کفور، اور باقی پھر اس سے جو ہیں وہ 10 سے کم ہیں، ایکچولی 14 دفعہ بھی ہے کفارہ، 14 دفعہ کفارہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5 دفعہ زیادہ، 1 دفعہ جو ہے وہ رہ گئے۔ تو ہم جو ہے اس کے مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو ہے لفظ، اس کا مطلب جو ہے وہ ہے کسی چیز کو چھپانا۔ تو وہ جو ہے بہت سارے جو ہیں حالات ہمارے نارمل جن میں کوئی چیز چھپائی جائے تو یہاں وہاں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو مثلاً یہ جو ہے اپنا رات کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رات جو ہے، اندھیرا جو ہے وہ ہر چیز کو چھپا لیتا ہے،
اور اسی طرح کسان جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے موضوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج جو ہے وہ اس کو زمین کے اندر چھپاتا ہے. تو اپنا اس سے لفظ جو ہے الکافور، وہ چھلکے کو کہتے ہیں. جس طرح انگور ہے اس کا چھلکا سا ہوتا ہے تو گودا اس کے اندر ہوتا ہے. تو الکافور اس غلاف کو کہتے ہیں، اس چھلکے کو کہتے ہیں، اس چھلکے کو کہتے ہیں جس میں وہ پھل ہو. تو کفرن جو ہے، جسے اردو میں کفران نعمت جو ہے، یعنی ناشکری. اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے، سب سے بڑا کفر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی وحدانیت، اس کے احکام اور نبوت جو ہے اس کا انکار، یہ سب سے بڑے جو ہے وہ کفر ہے. تو یہ ایکچولی اس میں یہ جو ہے کفران نعمت کا مفہوم بھی آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اتنی چیزیں جو ہے وہ دیتا ہے. اس نے ایک کائنات جو ہے وہ قائم کی، اور اپنا اس میں ہر طرح کی چیزیں جن کی انسان کو ضرورت ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے وہ اس میں موجود ہے. ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، روشنی ہے. تو ایسا جو ہے خالق، اس سے انکار کرنا، اس کی رحمانیت سے انکار کرنا جو ہے وہ کفران نعمت ہے. اب آپ یہ دو طرح کر سکتے ہیں. ایک آپ کر سکتے ہیں اس کو جسے کہتے ہیں تھیوریٹیکلی، اور ایک پریکٹیکلی. تو تھیوریٹیکلی اس طرح کہ اپنا آپ منہ سے جو ہے وہ انکار کریں، اور دوسرا جو ہے پریکٹیکلی کہ منہ سے تو آپ کہیں ہاں 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 جی خدا تعالیٰ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کے احکام جو ہیں وہ قبول نہ کریں. جیسے کہا نبوت سے انکار، شریعت سے انکار، تو یہ پریکٹیکل معنوں میں. تو ظاہر ہے جب آپ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی ہستی سے انکار کر دیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اقرار کریں اپنا نبوت کا یا شریعت کا وغیرہ. تو یہ اپنا قرآن شریف میں بھی یہ ہے، چیپٹر 27 ورس 4 میں جو ہے کہ تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا. تو جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکرا ہے تو خدا تعالیٰ جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا اس کا کوئی شکر ادا کرے. خدا تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں یا نہ کریں. تو لیکن وارننگ بھی ہے اسی صورت میں آگے چل کے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. کیا کہ اپنا نہ شکرے نہ بننا، احسان مانتے رہنا. وَاشْكُرُوا لِي، شکر ادا کرتے رہنا ہے، احسان مند ہونا. وَلَا تَكْفُرُوا، اور یہ جو ہے نہ شکرے نہ بننا. تو اسی طرح چیپٹر 26 ورس 19 میں وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي
فعلت وانت من الکافرین، تم نے جو کچھ کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نہ شکرے. تو جس کا مطلب ہے کہ کوئی بات کی ہے، کوئی کام کیا ہے، کچھ ایکشن کیا ہے جس سے تمہارا ناشکرہ ہونا جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے. جان بوجھ کے ایک بات جو ہے وہ کی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اتفاقاً کوئی بات ہو گئی، تو یہ خدا تعالیٰ وارننگ بھی دیتا ہے. چیپٹر 14 verse 7 کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا جو ہے، میرا عذاب جو ہے وہ بھی بہت سخت ہے. ان عذابی لشدید. یہ دیکھیں، یہ اپنا آپ مثال لے لیں. آپ کا ایک دوست ہے، وہ ہر موقع پر آپ کے کام آتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے. کسی وقت بھی، دن کے وقت، رات کے وقت آپ اس کو فون کریں، کچھ کریں، وہ فوراً جو ہے وہ بھاگا آتا ہے. ہاں جی، کیا مشکل پیش آ گئی، کیا پرابلم ہوئی. لیکن آپ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آپ کہتے ہیں یار اسے تو کوئی کام ہی نہیں، فارغ ہوتا ہے، میں نے فون کیا تو آ گیا، تو کون سا بڑا کام کر دیا اس نے. اور آپ کے دوست کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایسے کہتے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ اگلی دفعہ جب موٹر وے پہ آپ کی کار جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور آپ اس کو فون کریں گے تو کیا وہ آئے گا؟ یقیناً نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار اپنا، آپ اسے کہیں گے یار تمہیں تکلیف تو ہوگی تو اپنا اس طرح میری ذرا مدد کر دو، تو وہ کہے گا کون سی تکلیف ہوگی مجھے، میں تو فارغ بیٹھا رہتا ہوں انتظار کرتا کہ آپ کا فون بجے اور میں بھاگوں. تو اپنا اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور خدا کوئی بات ہو جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو، تو حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ جو ہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہوگا یا کچھ ہوگا، تو فٹافٹ خدا پر الزام تراشی نہ شروع کر دیں. اصل مومن، اصل مسلمان وہ ہے جو اس وقت بھی کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اسی میں میری بہتری ہوگی، میری عقل اتنی نہیں کہ میں اس کو سمجھ سکوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں تاکید ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن شریف پڑھیں، لیکن قرآن شریف میں یہ بھی تاکید ہے کہ ہم سمجھ کر قرآن کو پڑھیں. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے بس رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جی اتنے دنوں میں قرآن شریف ہم نے ختم کرنا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن شریف پڑھنا، تلاوت کرنا جو ہے وہ ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نیکی یہ ہوگی کہ اگر ہم اس کو سمجھیں جیسا کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اور سمجھ کر پھر ہم اس پہ عمل کریں. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ اچھے کام کرو، کافر نہ بنو، انکار نہ کرو، سچائی کو نہ چھپاؤ، تو اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. چیپٹر 30 verse 44 میں فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ
یمہدون، کہ عمل صالح کرو گے تو اپنے نفس کے لیے ہے نا، تمہارے لیے ہے نا، تمہاری آخرت جو ہے، تو آخرت کیا، یہ زندگی جو ہے یہ وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، پھر آپ کو فکر لگی رہتی ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ چل جائے تو پھر آپ مزید جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، اپنا وہ کرتے ہیں۔ تو ایک جو ہے غلطی آپ کی، اس سے کتنی قباحتیں اور مشکلات اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کا پہلے ہی عمل صالحہ ہو تو یہ آپ کو پرابلم ہی نہیں ہے۔ جو انکوائری ہوتی ہے، کوئی تحقیقات ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو۔ لیکن قرآن جو ہے وہ بنی نوع انسان کے متعلق جو ہے یہ بھی کہتا ہے، چیپٹر 86 ورس 83 میں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکثر جو ہیں وہ کافر ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ جو ہیں لوگ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، وہ ناشکر ہیں۔ تو اور پھر ایک اور وارننگ ہے جو خدا تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ یہ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافرن بھی، کہ تم اول منکر اول نہ بنو۔ منکر اول کیا؟ یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ تمہارے پیچھے چلیں کفر میں، غلط کام کرنے میں، ناشکری کرنے میں۔ اس لیے کہ ہوگا یہ کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو جو سزا ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، لیکن اس کے ذمہ دار تم بھی ٹھہرائے جاؤ گے۔ یہ جسے عام قانون میں کہتے ہیں انسٹیگیٹ کرنا یا انسائٹ کرنا۔ آپ دیکھیں نا کہ جیسے اپنا وہ بیچارہ سری لنکن جو تھا جس کو مار مار کے جان سے مار دیا گیا، تو ایک تو وہ تھے لوگ جنہوں نے اس کو قتل کیا، وہ قصوروار تھے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بھی کافی حد تک اس گناہ میں شامل تھے جنہوں نے انہیں شے دی، اور مارو، یہ کرو، وہ کرو، یہ تو ہے ہی کافر۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ نہ بنو، اس لیے کہ اپنا جب حساب ہوگا تو تم سے پوچھا جائے گا، ہاں جی تم نے کیوں لیڈرشپ لی، تم نے کیوں ایسے کام کیے، تم نے کیوں ایسی مثال قائم کی کہ جس پہ عمل کر کے دوسرے جو ہیں وہ بھی غلط طرف چل پڑے۔ تو جس طرح ہر عمل صالح جو ہے اس کو ایمان کہا گیا ہے، تو ہر برا کام جو ہے وہ کفر میں شامل ہے۔ یعنی آپ اچھائی چھپا کر تو غلط کام جو ہے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو پھر خدا تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں چیپٹر 2 ورس 276 میں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ خدا تعالیٰ جو ہے اثیم، گناہ گار جو ہے، منکر کرنے والے، ناشکرے جو ہیں، خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ تو
تو الکفور جو ہے یہ اس میں جس طرح انگلش میں ہوتا ہے ایک سپرلیٹیو سٹیج ہوتی ہے، گڈ بیٹر بیسٹ، گڈ اچھا، بیٹر اس سے بہتر، بیسٹ سب سے بہتر. تو الکفور جو ہے وہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے. ان الانسان لکفور، چیپٹر 22 ورس 66. انسان جو ہے وہ بہت ہی ناشکرا ہے. صرف ناشکرا نہیں، لکفور کا مطلب ہے بہت ہی سخت، شدید. تو یہ جو ہے چیزیں، یہ ان پہ غور کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو بس صرف اتنا کہہ دینا کہ بھئی اپنا ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا، جیسے میں نے عرض کیا، ظاہر ہے کہ قرآن شریف جو ہے اس کی تلاوت نیکی کا کام ہے. تو آپ کی تلاوت امپروو ہوتی ہے. آپ جو ہیں کوئی ایسے ہی فضول کام جو اس وقت میں شاید آپ کرتے، آپ وہ نہیں کر رہے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ بار بار قرآن کریم کہتے ہیں اس پہ غور کیوں نہیں کرتے، اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، پہ سوچتے کیوں نہیں. تو ایک قرآن شریف یہ بھی کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، چیپٹر 34 ورس 30. عبادی میرے بندے، ان میں تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ تھوڑے ہیں. اگر اردو میں آپ اس کا ترجمہ کریں، وا اینڈ کلیل تھوڑے ہیں، عبادی میرے بندے، الشکور جو شکر ادا کرتے. لیکن خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے میں بدلہ کسی سے نہیں لیتا. چیپٹر 76 ورس 3 میں کہتا ہے میں تو ہدایت دیتا ہوں سب کو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کہ ہدایت تو دی، راستہ تو دکھایا، چاہے وہ شکر گزار ہوں یا نہ شکر. اور وہ دیکھ لیں ہدایت جو ہے، قرآن شریف جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کو ہر مذہب کا بندہ، ہر فرقے کا بندہ، ہر طبقے کا بندہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے تو بس تبرکن چوم کر ماتھے سے لگا کر تو طاق پہ رکھ دیں اور کبھی سوچے ہی نہ اس کے متعلق. لیکن خدا نے تو ہدایت دے دی نا. آپ نہ شکری دکھا رہے ہیں تو یہ پھر آپ کی پرابلم ہے، خدا تعالیٰ کی پرابلم نہیں ہے. تو اسی طرح ہم گڈ بیٹر بیسٹ کی بات کر رہے تھے اور میں نے کفور کی بات کی. پھر اس کے آگے آتے ہیں الکفار. یہ گڈ بیٹر بیسٹ کی طرح ہے. اس میں کفور جو ہے اس سے بھی زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. کُلَّ کفار عنید، چیپٹر 50 ورس 24. ہر جو ہے باغی، نہ شکرا تو کہا گیا. اسی طرح چیپٹر 39 ورس 3 میں کہا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار.
بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ نہیں کہ اپنا اس کے پاس قرآن نہیں ہے یا اس کے پاس حدیث نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ جو ہے ناشکرا ہے، وہ ہدایت لینا نہیں چاہتا۔ اسی طرح ہے نا کہ ٹیچر ہے تو امتحان آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آ جاؤ، میں تمہیں ریویژن کراؤں، میں تمہیں پڑھاؤں، میں تمہیں سمجھا دوں، اب آپ نہ جائیں تو ٹیچر کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ جو ہے اس نے کیا کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس نے ہدایت آپ کو دے دی، ہدایت دی کس سینس میں کہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ لینی آپ نے، لینی کے سینس میں کہ آپ جو ہیں اس پہ عمل کریں۔ تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، تو کل بھی میں 2 منٹ اوور ٹائم ہو گیا تھا، تو اس لیے میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی اور ہم اگلی آیت جو ہے اس پر بات کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ سارے بنی ہوئے انسان جو ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔